الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلام میں دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے جو آپ جانتے ہیں، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جس میں قربانی ہوتی۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ باہر نکلا جائے جنگل میں، وہاں جا کر عید پڑھی جائے۔ اس میں 2 رکعات ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں سورت اور پہلی رکعت میں تکبیرہ تحریمہ کے بعد 7 اضافی تکبیریں ہوتی ہیں، 7 اضافی تکبیریں ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اگلی رکعت میں فاتحہ سے پہلے 5 اضافی تکبیریں ہوتی ہیں۔ یہ ہے مسنون طریقہ، اس کے علاوہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے باقی نمازوں جیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد خطبہ ارشاد کیا جاتا ہے اور اس میں آخر میں مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ یہ روٹین میں میدان میں ہوتی ہے، بارش ہو تو مسجد میں ہوتی ہے، لیکن اس میں اکیلے کی ذاتی عید اس کا تو کوئی ثبوت نہیں میرے علم میں۔ البتہ یہ جو حالات جا رہے ہیں تو اس میں تو سارے مسائل ہی نظریہ ضرورت کی نظر ہو رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے اصل تو یہی ہے کہ وہ میدان میں یا مسجد میں پڑھی جائے اور امام ہی پڑھائے گا۔ اب اگر کسی کو کسی علاقے میں ایسا لاک ڈاؤن ہو کہ اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو، مسجد میں جانے کی اجازت نہ ہو، تو پھر وہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے 2 رکعتیں پڑھائے اور اس کے بعد عربی کا خطبہ پڑھ کے دعا کر لے تو انشاءاللہ اجر سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ روٹین کا فتویٰ نہیں ہے، یہ مجبوری کے فتوے، اور مجبوری کی دلیل صرف اتنی کافی ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو مجبور ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، واللہ اعلم۔ ایک بہن کے روزے رہ گئے 6-7 رمضان میں، اب وہ شوال کے روزے کیسے رکھے؟ بعض پوچھتے ہیں جی شوال میں ہی قضا کی نیت بھی کر لے، بعض کہتے ہیں کہ شوال کے رکھ لے تو قضا بعد میں کر لے۔ تو یہ بات سمجھو، جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے، من صام رمضان، جس نے رمضان مکمل رکھا، ثم اتبعہ بست من شوال، پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھے۔ تو جس نے رمضان پورا نہیں رکھا اس کو پہلے رمضان پورا کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو شوال کے روزے رکھنے ہیں، تب یہ اجر ملے گا۔ دوسری بات یہ سمجھو کہ روٹین میں رمضان 30 کا ہوا تو 36 روزے ہوئے، 36 ضرب 10، ایک نیکی کی 10 ملتی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو یہ 360 ہوئے۔ اور اسلامی یا عربی مہینہ اور عربی سال جو ہوتا ہے وہ 360 دنوں کا ہوتا ہے، تو گویا اس نے 360 دنوں کے روزے رکھے، تو گویا سارے سال کے روزے رکھے۔ اب ادھر سے رمضان کم ہو اور بیچ میں شوال کے 6 رکھ لو اور اس کو مرج کر دو تو پھر وہ بات نہیں بنتی۔ اس لیے جو بہنیں، جو بھائی رمضان کے روزے چھوڑنے والے ہیں وہ شوال میں جلدی شروع کر دیں، عید کے فوراً بعد، اور پہلے اپنے قضا کے رکھیں اور اس کے بعد اپنے شوال کے 6 روزے رکھیں، تو پھر ان کو یہ اجر ملے گا انشاءاللہ، واللہ اعلم۔